بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ کویسچن نمبر 176 سے ہم سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو کا۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف کویسچنیئرز آر، کویسچنیئر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ کویسچنیئر کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از کویسچنیئر، کیونکہ یہ سوال بھی آپ سے ہو سکتا ہے کہ واٹ از کویسچنیئر، دین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کویسچنیئر کی کتنی ٹائپس ہم یوز کر سکتے ہیں۔ کویسچنیئر از اے ٹول آف ریسرچ کنٹیننگ سیریز آف کویسچن ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا فرام دا ریسپونڈنٹ ان ریٹن فارم۔ اٹ از موسٹلی یوزڈ ان سروے ریسرچ۔ سروے ریسرچ میں سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا ٹول کویسچنیئر ہے، جس میں ہم کویسچن بناتے ہیں، وہ کویسچنیئر اپنے سبجیکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اپنے سیمپل میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اب ہوتے کتنی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کلوز یا اسٹرکچرڈ کویسچنیئر، دوسرے ہوتے ہیں اوپن یا ان اسٹرکچرڈ کویسچنیئر۔ کلوز وہ کویسچنیئر ہوتے ہیں جس میں نارملی ہم اسٹوڈنٹ کو ریسپانسز بھی ساتھ دے دیتے ہیں، یعنی کویسچن اور اس کے آپشنز بھی ساتھ، چوائسیز بھی دے دیتے ہیں، انہی میں سے اسٹوڈنٹ نے کسی ایک چوائس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ It usually consists of a prepared list of concrete question and choices of possible answers۔ جبکہ جو دوسری ٹائپ اس کی ہے، یہ دو اس کی مین ٹائپس ہیں، اوپن فارم یا انسٹرکچرڈ کویسچنیئر۔ یہ ایک ایسے کویسچنیئر ہوتے ہیں جس میں رسپونڈنٹ اپنی مرضی سے جس طرح کا جواب وہ دینا چاہے، اس کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک اور اس کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پکٹوریل فارم۔ پکٹوریل فارم یہ اس وقت یوز کیا جاتا ہے اسپیشلی جب ہمارا سبجیکٹ لٹریٹ نہ ہو، وہاں پہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا۔ سم کویسچنیئر آر پریزنٹڈ ٹو دا ریسپونڈنٹ ان دا فارم آف ڈرائنگ آر photographs۔ It is suitable for children and adults with limited reading ability، جن کو ریڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے۔ واٹ از لٹریسی ریٹ آف یور ڈسٹرکٹ؟ بکھر کا لٹریسی ریٹ 55% ہے۔ کس سروے کے مطابق ہے؟ اکارڈنگ ٹو سروے جو سینسس رپورٹ 2015، جو ہماری نیشنل سینسس ہے اس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 2017 کی رپورٹ کے مطابق ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بکھر کا 55%۔ اگر آپ نے بھی اپنے ڈسٹرکٹ کا لٹریسی ریٹ دیکھنا ہے تو آپ بھی سینسس رپورٹ لازمی جو ہے وہ دیکھ لیں گے، یعنی گوگل آپ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹ کا جو سینسس رپورٹ کے مطابق آئے گا لٹریسی ریٹ، وہی آپ نے بتانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا اس کے بنا کوئی پروگرام آیا، نہ ہی کسی بھی طرح سے پاپولیشن کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی اور سسٹم یا لٹریسی کے لیے کوئی بھی اور ادارہ اس طرح سے اسپیسیفکلی کام نہیں کر رہا، تو ہم سینسس سے ہی نارملی دیکھتے ہیں، یا پھر نیشنل اکانومک سروے رپورٹ سے۔ اب نیشنل اکانومک سروے رپورٹ میں تو نیشنل یا پروونشل لیول کے ہم دیکھ سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر آپ سینسس رپورٹ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں۔ جو 2017 کا سینسس تھا یہ بیسیکلی 7واں سینسس تھا ہمارا، یہاں پہ مسٹیک ہے، جسے 5th لکھا ہوا ہے۔ 19 جو پہلا سروے ہوا تھا، جو سینسس ہوا تھا 1951 سے 1961، پھر 72 ہوا، پھر 81 ہوا، پھر 98 اور پھر 2017۔ جو یہ چھٹا سروے تھا، یہاں پہ مسٹیک ہے، 1951، 61، 72، 81، 98 اینڈ 2017، یہ چھٹا سروے ہے۔ واٹ از ڈراپ آؤٹ ریٹ ان پنجاب؟ پنجاب میں جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے یہ آلموسٹ 22% ہے، اور پاکستان کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 20% ہے۔ آپ کو نیشنل اکانومک سروے رپورٹ جو ہے وہ میں نے بھیجی ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہ مینشن ہے پاکستان کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، اور پنجاب کا مزید بھی میں گروپ میں بھی آپ کو شیئر کر دوں گا، واٹس ایپ گروپ میں لٹریسی ریٹ تمام صوبوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے تمام صوبوں کا وہ بھی میں ابھی بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، اور شیئر بھی کر دوں گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ
پاکستان کا جو یہ ایچ ڈی آئی کی بات ہوئی ہے 161 ہے اس وقت کرنٹ پاکستان کا. یہ کچھ دن پہلے رپورٹ آئی ہے تقریباً کچھ 4 سے 5 دن پہلے. اس کے مطابق پاکستان کا اب کرنٹ جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یہ 151 ہے. پاکستان کا لٹریسی ریٹ 62.8% ہے. میل کا 73.4% ہے جبکہ فیمیل کا 51.9% ہے. پرائمری لیول پہ پاکستان میں جو انرولمنٹ ریٹ ہے وہ 84% ہے. پنجاب میں 92% ہے. نیٹ انرولمنٹ ریٹ پنجاب میں پاکستان میں 64 ہے جبکہ پنجاب میں جو ہے وہ جو نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہے وہ 70% ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 84% پاکستان کا گراس انرولمنٹ ریٹ ہے اور 64 اس کا نیٹ ہے. تو اس کو اگر مائنس کریں تو 20 بنتا ہے. پاکستان کا 20% جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہمارا ڈراپ آؤٹ چلتا ہے. اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو 92 اور ادھر سے 92 انرولمنٹ ہے اور 70 جو ہے اس کا اس میں نیٹ ہے. یہ گراس ہے 92 اور نیٹ جو ہے وہ 70 ہے. تو یہاں سے ہم ڈرا کرتے ہیں کہ 22% ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے. جی ڈی پی جو ہے وہ 1.77% ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ڈراپ آؤٹ ریٹ ان یور ڈسٹرکٹ. یہ تقریباً سیم ہی ہے آپ کیونکہ اس کا بھی ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس نہیں ہوتی تو یہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیم ہے جیسے پنجاب ہوتا ہے. ہاؤ وی شوڈ لٹریٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. OOSC اسٹینڈ فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو کیچ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو چائلڈ لیبر ہے اس کو روکنا ہے. حالانکہ چائلڈ پروہیبیشن ایکٹ جو ہے 1991 کا پاکستان کا موجود ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا آفٹر نون اسکول میں جہاں پہ لگتا ہے آپ کو کہ جو بچے ہیں وہ مارننگ میں ان کو کام کرنا ہوتا ہے پاورٹی ان امپلائمنٹ کی وجہ سے لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے. تو وہاں پہ آفٹر نون اسکول میں بھی ان بچوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں انرول کرا سکتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں جنوبی پنجاب میں ایک اسکیم شروع کی گئی ہے. اس اسکیم کا نام ہے صبح 9 اسکولز. صبح 9 اسکولز کس وقت لگتے ہیں جیسے ہمارے اسکول کا آج کل ٹائمنگ 7:30 ہے نا تو صبح 9 اسکول جو ہے صبح اس اسکول سے بھی پہلے اسکول لگ جاتا ہے. تو یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا ہے ساؤتھ پنجاب میں. یہ آگے شاید کہیں پہ اس پہ سوال بھی ہوگا مزید میں وہاں پہ جا کے ایکسپلین کروں گا اس کو. تو وہاں پہ اسکول لگنے سے پہلے مارننگ میں ہی ان بچوں کو جو کسی ورک شاپ پہ یا کسی باہر کہیں پہ کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے پاورٹی کی وجہ سے تو ان کو اسکول لگنے سے پہلے جو ہے وہ 1-2 گھنٹے کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ بھی ایک اچھی ٹیکنیک ہے. ارلی مارننگ اسکول ان کو کہا جاتا ہے صبح 9 اسکولز کو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ فائنانشیل اسسٹنس ہم کر سکتے ہیں. اسکول کا انوائرمنٹ کنڈوسیو ہو, کارپورل پنشمنٹ نہ ہو, چائلڈ بیسڈ ٹیچنگ میتھڈز ہوں, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ اچھا ہو, کمیونٹی کی ہم انوالومنٹ اسکول کونسل کی ہم انوالومنٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیا کو ہم یوز کر سکتے ہیں. بچوں کے درمیان بچوں کو موٹیویٹ سپورٹس اینڈ گیمز کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہم اسکول کے اندر کرا سکتے ہیں. ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرے. ٹیچرز کا پیرنٹس کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. یہ تمام جو ہے وہ ٹیکنیکس ہیں کہ ہم آؤٹ آف اسکول بچوں کو کیسے واپس لا سکتے ہیں. پاکستان میں کتنے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں واٹ از OSC آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اور پاکستان میں آلموسٹ 20 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. اور پاکستان نائجیریا کے بعد دنیا کا سیکنڈ جو ہے وہ لارجسٹ ملک ہے جہاں پہ تقریباً 20 ملین 2 کروڑ سے بھی زائد مور دین 20 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ایک رپورٹ آئی ہے کل گلوبل انوویشن انڈیکس رپورٹ. اس کے مطابق دنیا کے 132 جو پڑھے لکھے ممالک ہیں ان کی رینکنگ کی گئی ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 99 نمبر ہے ان کے اندر. 132 ممالک میں گلوبل انوویشن انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ایک 99 نمبر ہے 132 میں. نیکسٹ ہے واٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ. ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ بیسیکلی لرننگ کی وہ ٹائپ ہے جس میں ایٹ اے ٹائم ایک بچے سے بھی پڑھتا ہے, ٹیچر سے بھی پڑھتا ہے, فزیکلی کلاس روم میں بھی پڑھتا ہے, ڈسٹینس ایجوکیشن سے بھی پڑھتا ہے, آن لائن ایجوکیشن سے بھی پڑھتا ہے. یعنی یہ مکسچر ہے ساری چیزوں کا. ملٹی میڈیا میتھڈ آف انسٹرکشن ڈیلیوری دیٹ انکلوڈز اے مکس آف ویب بیس انسٹرکشن یعنی انٹرنیٹ کے تھرو پڑھنا,
اسٹریمنگ ویڈیو کانفرنسز یعنی ویڈیو کانفرنسز کے تھرو پڑھنا. فیس ٹو فیس کلاس روم ٹائم, کلاس روم کے اندر بھی فزیکلی پڑھنا. ڈسٹینس لرننگ تھرو ٹیلی ویژن ویڈیو اور ادر کمبینیشن آف الیکٹرانک اینڈ ٹریڈیشنل ایجوکیشنل سورسز. تو اس میں ڈسٹینس بھی آ گیا, یعنی اس میں سارے جو مینز ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ میں جو ہماری فزیکل کلاس روم کی انٹرنیٹ بیس بھی ویڈیو کانفرنسز سے ڈسٹینس ایجوکیشن, یہ ان سب کا کمبینیشن ہوتا ہے. پلس اس میں ایک اور بھی اس کا فیچر ہے, اٹ انوالوز بوتھ لرنر ٹو لرنر اینڈ ٹیچر ٹو ٹیچر انٹریکشن. اس میں لرنر سے لرنر انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر سے لرنر بھی ہو سکتا ہے, ٹیچر سے ٹیچر کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے. اسٹریمنگ از اے کنٹینیول ٹرانسمیشن آف آڈیو اینڈ ویڈیو فائلز فرام ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ یا سرور ٹو کلائنٹ. لائیو کلاس میں جب اسٹریمنگ کہتے ہیں کہ جب ایک ٹیچر سے بچوں کو چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر کی جا رہی ہوں ڈفرینٹ فائلز, سے اس کو ہم اسٹریمنگ کہتے ہیں. واٹ از آئی کیو آف گفٹیڈ اسٹوڈنٹ مور دین 140. ایسے بچے جن کا آئی کیو جو ہے وہ 70 سے کم ہو, لیس دین 70 ہو, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بچے ہمارے مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, سلو لرنر جنہیں ہم کہتے ہیں. وہ بچے جن کا اب آئی کیو جو ہے وہ 70 سے کم ہے, مینٹلی ریٹارڈڈ میں نے کہا. جو بچے جن کا آئی کیو لیول جو ہے وہ 70 سے 90 کے درمیان ہے, وہ بلو ایوریج ہوتے ہیں. 90 سے 110 جو ہے وہ ایوریج ہوتے ہیں. ٹیچر کا 120 ہونا چاہیے. جو 110 سے 130 تک 120 ہوتے ہیں وہ ابو ایوریج ہوتے ہیں, اور جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں ان کا 140 پلس میں ہوتا ہے. ٹیچر کا منیمم 120 ہونا چاہیے. ہاؤ انفارمیشن از شیئرڈ ان کلاس روم بائی یوزنگ ماڈرن میتھڈس. اب ماڈرن میتھڈز میں ہم انفارمیشن کیسے شیئر کر رہے ہیں؟ ہم یوز آف ملٹی میڈیا کر رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو جو ہم اپنی کلاس روم کے اندر ملٹی میڈیا کا یوز کرتے ہیں, اس کے تھرو ہم انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. یوز آف ملٹی میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے جو مینز ہیں, ان میں سب سے پہلے انٹرنیٹ ہے. ہم انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, سینڈ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ای میل ہے. ای میل بھی ایک امپورٹنٹ سورس ہے, اس سے ہم جو ہے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بلیٹن بورڈز ہیں. آن لائن بلیٹن بورڈ سے مراد یہ ہے کہ آن لائن کوئی ویب سائٹ یا کوئی پورٹل ہوگا جہاں پہ آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ اپنی شیئر کرنی ہے. آپ کو ایک سائن ان یا لاگ ان پاسورڈ آپ کے پاس ہوگا. آپ اس کو لاگ ان کریں گے, جو انفارمیشن ٹیسٹ کویسچن جو کچھ ہے وہ موجود ہوگا. آپ اپنا لاگ ان کر کے وہاں سے اس کو دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد آپ اس پہ کوئی رسپانس دینا چاہیں, کمنٹ کرنا چاہیں, وہ آپ کر سکیں گے. کلاس بلاگ ایجوکیشنل ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کو ٹیچر ریگولرلی اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کلاس بلاگ ویب سائٹس ہوتے ہیں جن کو ٹیچر ریگولرلی اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پوڈ کاسٹنگ بھی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا پورٹل سمجھ لیں جہاں پہ آپ کو ریکارڈڈ فارم میں مٹیریل, اسپیشلی جو آڈیو فائل ہوتی ہیں ایپیسوڈک سیریز میں, وہ موجود ہوتی ہیں. آپ کسی بھی وقت یہ آڈیو فائلز جو ہے وہ اپنے لیکچر سے ریلیٹڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو کانفرنسز, آڈیو ویڈیو اور کمپیوٹر ٹیلی کانفرنسز, یہ بھی جو ہے وہ انفارمیشن کے لیٹسٹ سورسز ہیں. آپ جو ہے ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر صرف کلاس روم کے اندر ہم بات کریں تو ہم ملٹی میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں کلاس روم کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے. پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جس کے ہم کہتے ہیں, اس کو بھی ہم ایک امپورٹنٹ ہمارا وہ سورس ہے, اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن کو ہم یوز کر سکتے ہیں, ٹی وی اسکرین کو ہم یوز کر سکتے ہیں, ایل سی ڈی وغیرہ کو. تو یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ سورس ہیں. اب جو ہوتی ہے نا آن لائن انفارمیشن کی شیئرنگ, وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سنکرونس, ایک ہوتی ہے اے سنکرونس. جو ہوتی ہے نا سنکرونس کمیونیکیشن, وہ ہوتی ہے لائیو کمیونیکیشن. جیسے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے نا, یہ آپ کی لائیو ہے. ای میل جو ہے وہ اے سنکرونس ہے, یعنی دونوں کلائنٹ اور سرور, سینڈر اور ریسیور دونوں ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتے. تو وہ ایک بھیج دیتا ہے, دوسرا پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ اس کو ریڈ کرتا ہے, پھر رسپانس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ویب سائٹس ہیں یا کلاس بلاگز ہیں, انفارمیشن ان پہ شیئر ہو جاتی ہے. پوڈ کاسٹنگ ہے جہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ انفارمیشن آڈیو فائل اسپیشلی وہاں پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں قسطوں کی شکل میں, ایپیسوڈک فارم میں, سیکوینس میں. تو جو لائیو ہوگی نا کمیونیکیشن, وہ ہوگی سنکرونس, اور جو ہوگی نا
جس پہ کچھ ٹائم لگے گا، دونوں ایٹ اے ٹائم موجود نہ ہوں گے، وہ اے سنکرونس ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ڈفرینس بٹوین کنوینئنٹ سیمپلنگ اینڈ رینڈم سیمپلنگ۔ آگے ایک سوال آ رہا ہے، آئے گا، میں اس کا کویسچن نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ یہ سوال ہے واٹ از سیمپلنگ اینڈ واٹ آر اٹس ٹائپس۔ میں آگے بھی شاید سیمپلنگ کی کچھ اور سیمپلنگ سے ریلیٹڈ کچھ اور کویسچن آئیں گے، میں وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا، اس کی آگے ڈسکس نہیں کروں گا۔ یہاں پہ میں ایک ساتھ ہی آپ کو سیمپلنگ اور سیمپلنگ کی جو ٹائپس ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیمپلنگ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہوتی ہے، ہم اپنی اس پاپولیشن سے کیا کرتے ہیں، اپنا جو سب سیٹ ہے وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی پاپولیشن سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک سب سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، چھوٹا سا گروپ سلیکٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈی کے لیے۔ سیمپلنگ کی کیوں جاتی ہے؟ کنوینئنس کے لیے، آسانی کے لیے۔ ہم پوری پاپولیشن پہ اسٹڈی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پاپولیشن میں سے چند ریپرزنٹیٹیو لوگ سلیکٹ کر لیتے ہیں یا سبجیکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر ان پہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ریسرچ یا اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کے ریزلٹس کو ہم جنرلائز کر دیتے ہیں اس پاپولیشن کے اوپر جہاں سے ہم نے یہ سیمپل لیا ہوتا ہے۔ میں یہ ساری چیزیں یہیں پہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے پاپولیشن کہتے ہیں گروپ آف انٹرسٹ، جس چیز کے اوپر مثلاً ایک اسکول ہے نا، تو ایک اسکول کے اوپر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اسکول کے سارے بچے جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسکول کے بچے کتنے پنکچوئل ہیں، یہ آپ کی اسٹڈی ہے، تو اب یہ سارے کے سارے بچے آپ کے کیا ہیں، آپ کی پاپولیشن ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ چند بچے 20 30 50 بچوں کو آپ ان کی روٹین آبزرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا سیمپل ہو جائے گا۔ اب سارے اسکول کی 3000 بچے ہیں تو اب ایک 3000 بچوں کی روٹین تو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اپنی آسانی کے لیے 20 بچے یا 30 بچے مختلف کلاسز کے آپ لے لیتے ہیں، آپ ان کی کیا کرتے ہیں، روٹین جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جو آپ نے 20 30 بچے سلیکٹ کیے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے، آپ کا سیمپل کہلاتا ہے، ٹوٹل اسکول پاپولیشن کہلائے گا۔ ٹارگٹ پاپولیشن ہوتی ہے وہ پاپولیشن جس کے اوپر آپ نے اپنے ریزلٹ جنرلائز کرنے ہیں۔ ایکسیسیبل پاپولیشن وہ پاپولیشن جو آپ کی ایکسیس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلاً آپ جو ہے آپ کے پاس آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کتنے % لوگ ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، فرض کریں۔ اب آپ کی اسٹڈی ہے اس چیز کے اوپر، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی 2 طرح کی پاپولیشن ہے۔ ٹارگٹ پاپولیشن آپ کی کیا ہے، پورا پنجاب ہے۔ ایکسیسیبل جتنے جو ایسے ہیں جو لوگ نشہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، کتنی پاپولیشن تک آپ پہنچ سکتے ہیں، تو یہ آپ کی ایکسیسیبل پاپولیشن ہوگی۔ ٹارگٹ تو پورا پنجاب ہے، صاف ظاہر ہے پورے پنجاب میں جہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ ڈرگ یوزر ہیں، آپ وہاں تک تو نہیں اپروچ کر سکتے، تو وہ پورا پنجاب کے جو ڈرگ یوزر ہیں وہ آپ کی ٹارگٹ ہے۔ جہاں تک آپ جن سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں یا جن کو آپ اپنی اسٹڈی میں لے کر آ سکتے ہیں میکسیمم کو، وہ ایکسیسیبل پاپولیشن ہے۔ سیمپل از اے اسمال پروپورشن آف پاپولیشن سلیکٹڈ بائی اسپیسیفک پروسیجر فار آبزرویشن اینڈ انالیسس۔ سیمپلنگ جو ہے وہ کیا ہے، پروسیس آف سلیکٹنگ سیمپل از ناؤن ایز سیمپلنگ۔ اب اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ، ایک ہوتی ہے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ کو جو ہے ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، رینڈم سیمپلنگ اور نان رینڈم سیمپلنگ، یہ اس کی 2 جو ہے وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اب جو پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے، اس میں ہر انڈیویجول کے پاس ایکول جو ہیں وہ نمبر آف چانسز ہوتے ہیں سلیکشن کے، سیمپل میں سلیکشن کے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ میں جتنے بھی انڈیویجولز ہوتے ہیں، سبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس پاپولیشن کے ہر انڈیویجول کے پاس ایکول چانسز ہوتے ہیں سیمپل کی سلیکشن کے لیے۔ اور جو نان پروبیبلٹی یا نان رینڈم سیمپلنگ ہے، اس میں انڈیویجول کے پاس ایکول چانسز سیمپل میں سلیکشن کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں ہماری پاپولیشن سمال ہے، ہماری پاپولیشن کا سائز تھوڑا ہے، تو اس وقت ہم سارے کے ساری پاپولیشن کو ایز اے سیمپل یوز کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا جو سیمپل ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، سینسس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تو جو دو ٹائپس ہیں سیمپلنگ کی اور پروبیبلٹی کی اور نان پروبیبلٹی، جو دونوں سیمپلنگ کی ٹائپس ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سمپل رینڈم سیمپلنگ، جب ہر انڈیویجول کے پاس ایکول چانس ہو سلیکشن کا، تو اس کو ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ کہتے ہیں، جیسے لکی ڈرا ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ. سسٹمیٹک سیمپلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں. میرے پاس 100 بچے ہیں تو میں کیا کروں گا, میں فرض کریں میں نے 20 بچے سلیکٹ کرنے اپنے سیمپل کے, تو میں کوئی سا نمبر لے لوں گا, نمبر 1 5 10 ایسے, ٹھیک ہے, 1 5 6 جو بھی 5 کا ڈفرینس رکھ کے, تو میں کیا کروں گا, میں کوئی بھی نمبر سلیکٹ کر لوں گا کہ اس نمبر کے مجھے بچے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل فرض کریں پاپولیشن میرے پاس کتنی ہے, 100 ہے, مجھے سیمپل کتنا چاہیے, فرض کریں 20% چاہیے. تو میں کیا کروں گا, میں جو میری ٹوٹل پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کی میں وہ جو پرسنٹیج ہے وہ نکال لوں گا کہ 20% اس کا کتنا بنتا ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں یہ جو ہے وہ اس کا یہاں پہ جو ایگزامپل ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن 5000 ہے, سیمپل سائز جو ہے ہمارا وہ کتنے پرسنٹ ہے, 10% ہے. تو اس کو ہم اگر ملٹیپلائی کریں 10% کو, یعنی 10 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹیپلائڈ بائی 5000, تو ہمارے پاس 500 آ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جو ٹوٹل سیمپل چاہیے وہ کتنے ہیں, 500. اب اس 500 کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے کس چیز کے اوپر, 10 کے اوپر, ٹھیک ہے. 5000 ڈیوائڈیڈ بائی 500 از ایکول ٹو 10. ہم اب اپنی لسٹ میں ہر 10واں بچہ سلیکٹ کریں گے. آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ سے فرض کریں پوچھا جائے کیا طریقہ کار ہوتا ہے, سم ٹائم پوچھ لیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے, سیمپل کتنا آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اس کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں. پھر آتا ہے کلسٹر سیمپلنگ. کلسٹر سیمپلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ جو اپنی کلاس ہے اس میں سے ڈفرینٹ گروپ بنا لیتے ہیں, یعنی جو آپ کی پاپولیشن ہے اس میں آپ اس کی گروپنگ کر لیتے ہیں اور ایک پورے گروپ کو آپ ایز اے سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں. مثلا ٹوٹل پاپولیشن فرض کریں آپ کی جو ہے وہ 100 ہے, تو آپ 10 گروپ بنا لیتے ہیں. آپ کوئی سی 3 گروپ جو ہے وہ 10 کے جو بچے ہیں ان میں سے کوئی سے 3 بچے, تو 3 گروپ جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے, پورے مکمل گروپ. اس کے بعد آتا ہے اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. اسٹریٹا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پاپولیشن کو سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. اب اس میں ہم پورے گروپ کو سلیکٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یعنی یہ پاپولیشن ہے, ہم نے اس کو کیا کر دیا, ہم نے اس کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیا. جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ اسٹوڈنٹ ہیں کسی یونیورسٹی میں, 200 ہندوز ہیں, 400 مسلم ہیں, 600 جیوز ہیں فرض کریں. اب یہاں پہ جو ہم نے کیا کیا, پاپولیشن ہے. اب پاپولیشن میں ہم کیا کریں گے, گروپنگ کر لیے فرض کریں ہم نے, ٹھیک ہے, تو سب گروپس بنا لیے. اب سب گروپ میں ہم کیا کریں گے, جس کی پاپولیشن میں جتنی پرسنٹیج ہے, ٹھیک ہے, جتنی ریپرزنٹیشن اس گروپ کی پوری پاپولیشن میں ہے, ہم اس میں سے اتنا ہی ڈیٹا لیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا, ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ہندوز 200 ہیں تو ہم اس میں سے 50 لے لیں, مسلم 400 ہیں تو ہم اس میں سے بھی 50 لیں, اور جیوز جو ہے وہ 600 ہیں تو ہم اس میں سے بھی 50 لیں. ایسے نہیں ہوگا. اب جیوز دیکھیں 600 ہیں تو ہم اس ریشو سے لیں گے. یہاں سے 150 ہم لے رہے ہیں, مسلم سے 100 لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ہندوز ہیں ان سے ہم 50 کا سیمپل لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو پروپورشن ان کی پاپولیشن میں ہے اسی پروپورشن کے اکارڈنگ اس سے ہم لیں گے. پاپولیشن کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں سب گروپس میں, اور پھر اس میں جتنی ان کی ریپرزنٹیشن پروپورشن پاپولیشن میں ہے اس سب گروپ میں سے اتنی ہی پروپورشن میں ہم پھر رینڈملی کیا کرتے ہیں, سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. اب وہی جو ہماری ڈیفینیشن تھیں ان میں کنوینئنس, ایکسیڈنٹل یا ہیپ ہیزرڈ سیمپلنگ. ایک ریسرچر ایک فرض کریں کہ ایک ہال میں موجود ہے, شاپنگ مال یا شاپنگ ہال میں موجود ہے. اب وہاں سے وہ لوگوں کی اپینین اس نے لینی ہے, فرض کریں مہنگائی کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں. اب جو ایزیلی ایکسیسیبل ہیں لوگ اس کی جہاں تک جن سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے, یعنی ایزیلی ایکسیسیبل پاپولیشن جو اس کو اویلیبل ہوتی ہے ریسرچر کو, وہ انہی سے ہی کانٹیکٹ جب کرتا ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے, تو یہ کنوینئنس, ایکسیڈنٹل یا ہیپ ہیزرڈ سیمپلنگ ہے. دوسری ہوتی ہے پرپوزیو یا ججمنٹل سیمپلنگ. اس میں ریسرچر کو لگتا ہے کہ یہ جو میرے سبجیکٹ ہیں یا سیمپل ہے یہ لوگ مجھے زیادہ اچھا ریسپانس کریں گے. اس میں اس کی بائسنس شامل ہے, چونکہ یہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے. اس میں ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس کی بائسنس شامل ہوتی ہے,
ایکول چانسز نہیں ہوتے، تو وہ اپنی مرضی سے کسی ایک بچے کو مثلا ٹیسٹ لینا تو 2-4 اچھے بچے وہ سلیکٹ کر لے گا کہ یہ بچے اچھا رسپانس دیں گے، میرا رزلٹ اچھے آئیں گے۔ پھر آتا ہے کوٹا سامپلنگ، اس میں اسپیسیفک کوٹا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن ان سے ہی چاہیے مجھے، ٹھیک ہے، جیسے مائنارٹی کوٹا، ڈسیبلٹی کوٹا، تو وہ جو اسپیسیفک کوٹا سلیکٹ کیا جاتا ہے اسی میں سے ہی پھر سیمپل اسی کو سیمپل سلیکٹ کیا جاتا ہے جو جتنی اماؤنٹ میں کوٹا ہوتا ہے، جتنے پرسنٹ، پھر ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے سنو بال سامپلنگ، جب ایک ڈرگ یوزر ہے نا، فرض کریں آپ نے ڈرگ یوزر کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، یا ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ لاہور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی ایجوکیشن کی ہے اور وہ کتنے سیٹسفائی ہیں اپنی اس ڈگری کرنے کے بعد، فرض کریں۔ اب آپ کو تو پوری لاہور میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں ہوں گے، آپ کی تو ایکسیس نہیں ہے ہر ایک تک، تو آپ کو فرض کریں 20-25 لوگوں تک ایکسیس مل جاتی ہے، آپ کو انفارمیشن ان کی مل جاتی ہے۔ اب آپ پھر ان سے پوچھتے ہیں یار آپ کے علم میں کوئی ہے، اور وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں فلاں جگہ پہ، آپ اگلے کے پاس جائیں گے وہ آگے آپ کو کسی اور کا بتا دیں گے۔ اٹ از کالڈ سنو بال سیمپلنگ، یعنی اس میں ایک سیمپل جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ فردر آپ کو آگے کسی اور کا بتاتا ہے۔ ڈبل یا ملٹی سٹیج سیمپلنگ، اس میں ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے، جو ایک سیمپل سلیکٹ کیا جاتا ہے ڈبل یا ملٹی سٹیج میں، پاپولیشن کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں سیورل گروپس میں فرسٹ سٹیج میں، دین ہم اس سیکنڈ سٹیج میں اس سے اپنی مرضی سے سیمپل ڈرا کرتے ہیں ڈبل یا ملٹی سٹیج میں۔ یہ بھی نان رینڈم ہے، یعنی پہلے ہم گروپنگ کرتے ہیں پاپولیشن کی، پھر اپنی مرضی سے ہی اس میں سے جو سیکنڈ سٹیج ہے ان گروپس میں سے ہم پھر کیا کر لیتے ہیں، سیمپلنگ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے فیچرز یا امپورٹنس کیا ہوتی ہے سیمپلنگ کی، یہ جو ہے وہ میں اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اسی کویسچن کے ساتھ ہی آگے جو کویسچن ان سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ پھر میں اسکپ کر دوں گا، کیونکہ میں نے یہ سارا امپورٹنٹ ہے، لازمی پوچھا جاتا ہے اسے، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا ہے، ساری چیزیں جو سیمپلنگ سے ریلیٹڈ ہیں ایک ہی سوال میں بتا دیں۔ ٹائم سیونگ، اس سے ٹائم سیو ہوتا ہے، اکانومک کاسٹ ہماری کم پڑتی ہیں، لیبر ریڈیوس ہو جاتی ہے، رزلٹ ہمارے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی بھی ہو جاتی ہے، ایز ہوتی ہے ہمارے لیے ریسرچ کی، اور رزلٹ ہمارے گڈ رزلٹس بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، واٹ آر دا پراپرٹیز آف ٹیچر میڈ ٹیسٹ۔ ٹیسٹ کی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور ایک ہوتے ہیں نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ۔ اب جو نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹیچر میڈ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ جو ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، سب سے جو پہلا ہے کہ اس میں کوئی پراپر نارمز کو فالو نہیں کیا جاتا، جو ٹیسٹ نارمز ہوتی ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا۔ یہ چونکہ ٹیچر نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے، کیوں کیا ہوتا ہے، اپنی کلاس روم ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے، تو اس میں لیک آف نارمز ہوتی ہیں، یعنی پراپر نارمز نہیں ہوتے، آئٹمس کو پراپرلی ٹیچر یعنی کویسچنس کو انالائز نہیں کرتا، بس وہ سلیکٹ کر لیتا ہے ایز اے کویسچن۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اسکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کی ایکوریسی لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو کانٹینٹ ہے، جو سارا کانٹینٹ ہے وہ بھی پراپرلی کور نہیں کیا ہوتا، لمیٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں، اور کانٹینٹ جو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ بھی پراپر یا اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتا۔ یہ ٹیچر میڈ جو ٹیسٹ ہے، یہ اس کی کچھ جو ہے وہ ڈرا بیکس یا پراپرٹیز آپ کہیں۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف اسیسمنٹ آر، اسیسمنٹ کی بیسیکلی 4 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ، دوسری ہوتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ، تیسری ڈائگنوسٹک، اور چوتھی جو ہے وہ سمیٹیو اسیسمنٹ۔ جو ہوتی ہے نا پلیسمنٹ اسیسمنٹ، ہم اس میں کسی بھی بچے کی، یہ سٹارٹ میں کی جاتی ہے، پلیسمنٹ اور ڈائگنوسٹک سٹارٹ میں ہوتی ہیں، اس میں ہم کسی بھی بچے کا جو پریویس نالج ہے وہ جج کرتے ہیں۔ پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں ہم بچے کا پریویس نالج جج کرتے ہیں کہ اس کو پھر اس اسیسمنٹ کی بیس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو کس گریڈ میں ہم نے پلیس کرنا ہے، کس گریڈ یا کورس میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ اسیسمنٹ۔ لیکچر میں بھی ٹیچر جب اسیسمنٹ کرتا ہے نا، تو وہ جو اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، جب کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اس کا پریویس نالج جج کر رہا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی اس کی پلیسمنٹ اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری ہے ڈائگنوسٹک، جب بچوں کو کسی کو ریڈنگ کا، کسی کو رائٹنگ کا، کسی کو لسننگ کا، کسی کو اسپیکنگ کا، یہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں، پرماننٹ پرابلمز۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی، یہ ایک اور ایشو ہے۔ ایک یہ ہے کہ پرماننٹلی ایک انڈیویجول سن نہیں پاتا، اس بیچارے کو سننے کا، دیکھنے کا، اسپیکنگ کا، رائٹنگ کا، اس طرح کے کوئی پرابلمز ہیں۔ تو پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز جو ٹیچر میجر کرتا ہے نا کلاس روم کے اندر، وہ ہماری آتی ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ میں۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. جب ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے لیے دو ورڈ یوز ہوتے ہیں، ڈیورنگ اور پروگریس کا. تو ڈیورنگ لیکچر، ڈیورنگ لیسن، ڈیورنگ انسٹرکشن ٹیچر جو اسیسمنٹ کرتا ہے ٹو مانیٹر دا پروگریس آف دا اسٹوڈنٹ، اٹ از کالڈ فارمیٹیو اسیسمنٹ. دین آتی ہے اینڈ پہ سمیٹیو اسیسمنٹ. جب ایک ٹیچر پڑھا لیتا ہے تو اینڈ پہ جو اسیسمنٹ بچے کی کرتا ہے جو فائنل ہوتی ہے بالکل اینڈ پہ، جب اس نے ٹاپک اپنا مکمل کرا لیا تو وہ اس کی سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ اینڈ پہ کی جاتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از گیسٹالٹ سائیکالوجی. گیسٹالٹ جو ہے وہ ایک جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہول یا ڈفرینٹ پارٹس کو کمبائن کرنا. گیسٹالٹ جو ایک اسکول آف سائیکالوجی ہے جو کہ دیا تھا میکس وردیمر نے. گیسٹالٹ کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ گیسٹالٹ کا فوکس ہے کہ جو ایک انڈیویجول ہے ہم اس کے بیہیویئر کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں، یعنی بیہیویئر کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اس کے کمپوننٹ میں ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے، ہمیں بیہیویئر کو ایز اے ہول اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. ان کے نزدیک ان کا ماننا ہے کہ بیہیویئر کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر کے نہیں انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا. کسی بھی بچے کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایز اے ہول ہم اس کو پرسیو کریں، نہ کہ ہم کیا کریں اس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کریں. یہ ہول بیہیویئر کے اوپر، ہول ایکسپیرینس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہول ایکسپیرینس یا ہول بیہیویئر از ڈفرینٹ فرام اٹس پارٹس. یہ اسٹرکچرلزم کے اگینسٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کانشیسنس کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں، شعور کو اس کے کمپوننٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹی کو اس کے کمپوننٹ میں ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تھنکنگ، سینسیشن، پرسیپشن، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایز اے ہول اسٹڈی کرنی چاہیے. ان کا فوکس پرسیپشن کے اوپر ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو جو سمجھتے ہیں نا تو ایز اے ہول، جو پرسیپشن کہتے ہیں کس چیز کو، ہماری انڈرسٹینڈنگ کو، جو آبزرویشن کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا اس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو پرسیپشن ہے کسی بھی سچویشن کی تو وہ ایز اے ہول ہوتی ہے، نہ کہ ایز اے پارٹس ہوتی ہے. ہم ایز اے پارٹس لیتے ہیں. اس کا مین ان کا جو ہے وہ کس چیز کے اوپر فوکس ہے گیسٹالٹ کا، وہ پرسیپشن کے اوپر ہے. اور یعنی پرسیپشن کے تھرو ہی انڈرسٹینڈنگ ان کا مین فوکس اس چیز کے اوپر ہے. یہ اسٹیمولس رسپانس تھیوری یعنی جو بیہیویئرزم ہے یہ اس کے بھی اگینسٹ ہے. تو کولر نے پرفارم کیے تھے ایکسپیرینس لرننگ بائی انسائٹ کے اوپر. اس نے کولر نے جو ہے وہ چمپینزی کے ایک کیج میں بند کیا، کچھ بناناز اوپر ہینگ کیے، 2 سٹکس دیں تو وہ کوشش کرتی رہی. چمپینزی کوشش کرتا رہا کہ کس طرح یہ مجھے مل جائیں. بالآخر وہ تھک کے بیٹھا. اس نے سوچا اور سوچ کے جو ہے اس نے وہ 2 سٹکس کو آپس میں جوڑا اور جوڑ کے جو ہے وہ پہلے وہ کوشش کرتا رہا، پھینکتا رہا وہ سٹکس کو الگ الگ، لیکن نہ ملی. پھر اس نے جوڑ کے ان کو اس سے جو ہے وہ بناناز حاصل کر لیے. تو یہاں پہ کولر نے کہا کہ اس نے اپنے مائنڈ سے اس چیز کو پرسیو کیا ہے کہ بھائی کیسے، یعنی اپنی انسائٹ سے اس نے سوچا ہے اندر سے کہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ بھائی میں نے کیلے کیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ تھک آ چکا تھا، تو پھر اس نے جو اس کی لرننگ ہوئی ہے یہ انسائٹ لرننگ ہے، کیونکہ اس نے خود سوچا ہے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کی وجہ سے نہیں، اپنے مائنڈ سے اس نے سوچا کہ بھئی میں نے کیسے جو ہے وہ کیلوں تک پہنچنا ہے، بناناز تک. اس کو اس نے لرننگ بائی انسائٹ کا نام دیا. ایک انڈیویجول انٹرنلی جب کسی بھی چیز کو خود سے اپنے مائنڈ کے تھرو پروسیس کر کے انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا اس کے بیہیویئر میں جو تبدیلی آتی ہے یا کوئی ٹاسک سیکھتا ہے تو یہ لرننگ بائی انسائٹ ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس آف کریکولا. اب کریکولم کس کو کہتے ہیں؟ اوور آل ایکٹیویٹیز آف اسکول کو کہتے ہیں. کریکولم کیا کہلاتا ہے؟ اوور آل ایکٹیویٹیز آف اے اسکول. کریکولم کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں؟ کریکولم ڈفرینٹ ٹائپ کا ہم جو ہے وہ ابھی پڑھیں گے. کچھ میں بھی بہت ہی شارٹ وے میں بتاؤں گا، آپ کے پاس یہ بک میں موجود ہوں گے، اگر آپ میں سے کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ ضرور دیکھ سکے گا. اچھا، سب سے پہلے ہے کریکولم کا جو ہے وہ سبجیکٹ ڈیزائن یا سبجیکٹ کریکولم. ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم اور سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم، یہ دو جو ہے وہ بیسک ٹائپس ہوتی ہیں کریکولم کی. ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم سے پہلے چلے میں سبجیکٹ کا بتا دیتا ہوں. سبجیکٹ سینٹرڈ جو کریکولم ڈیزائن ہے یہ اولڈ پیراڈائم ہے. سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن میں سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ بچے کے اوپر کیا جاتا ہے. یعنی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے سبجیکٹ کے اوپر کیا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم نے کس طرح کور کرانا ہے. سبجیکٹ کے اوپر سارے کا سارا فوکس ہوگا.
کوئی بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی فوکس نہیں کیا جائے گا، ٹیچر کی ٹریننگ پہ کوئی ایمفسائز نہیں کیا جائے گا. ٹیچر اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا کلاس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، اور لرنر اس میں پیسو ہوتا ہے، ٹیچر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے. کلاس روم اس میں بڑی خاموش سائلنس ہوتا ہے کلاس روم کے اندر. ٹیچر سارا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کلاس روم کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ جو کنٹینٹ ہے ہم اس کریکولم کا وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹریڈیشنل ہے، اولڈ ہے، اور سب سے زیادہ یہی یوز کیا جاتا ہے، سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن. ٹھیک ہے، ٹیچر سینٹرڈ ڈیزائن بھی اس کو ہم کہتے ہیں. ریجڈ ہوتا ہے، ٹیچر کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، سبجیکٹ کے اوپر فوکس ہوتا ہے، بچے کے اوپر بالکل بھی نہیں ہوتا. سبجیکٹ کے اوپر یہ سبجیکٹ ہم نے پڑھانا ہے. اچھا، اس کے بعد ایکٹیویٹی سینٹرڈ، یہ ماڈرن پیراڈائم ہے جو ہم ڈیوی کی تھنکنگ کے اوپر. اس میں سارے کا سارا فوکس بچے کے اوپر ہوتا ہے، نہ ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے نہ ہی سبجیکٹ کے اوپر. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کیا پڑھے گا، کب پڑھے گا، کتنا پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو ٹیچر اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ چلتا ہے، ٹیچر کی ٹریننگ بھی اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. اس میں کریکولم انٹیگریٹڈ فارم میں بھی ہوتا ہے، یہ ایکسپینسو ہے. اس میں کلاس روم جو ہے وہ سائلنس نہیں بلکہ بزی ہوتی ہے، نوائزی کلاس روم ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں، بچے آپس میں کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں انٹریکٹیو ہوتے ہیں ہر وقت تھرو آؤٹ دا سیشن، تھرو آؤٹ دا لیکچر. اس کے بعد انٹیگریٹڈ کریکولم، جب ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس کو آپس میں ملا کے ایک نیا سبجیکٹ بناتے ہیں، اٹ از کالڈ انٹیگریٹڈ کریکولم. پرائمری لیول پہ ہمارے ہاں جو کریکولم ہے وہ انٹیگریٹڈ کریکولم ہے. جیسے جنرل سائنس آپ کے پاس ہے، سوشل اسٹڈیز ہیں، تو یہ سارے انٹیگریٹڈ کریکولم کی ایگزامپل ہیں. یہ دو طرح کا ہوتا ہے. جب ہم اس میں ایبسٹریکٹ نالج ہوتا ہے، یعنی سارے سبجیکٹس کا بیسک نالج اس میں دیا جاتا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹ کا. اس لیے اس کو تھیمیٹک یا سینرجسٹک کریکولم بھی کہا جاتا ہے. یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انٹرا ڈسپلنری، دوسرا ہوتا ہے انٹر ڈسپلنری. انٹرا ڈسپلنری میں سملر سبجیکٹس آپس میں ملائے جاتے ہیں، جبکہ انٹر ڈسپلنری میں ڈفرینٹ سبجیکٹ آپس میں ملا کے جو کریکولم ہے وہ بنایا جاتا ہے. دین آتا ہے کور کریکولم. یہ ایک ایسا کریکولم ہے جس میں بیسک نالج، سکلز، ویلیوز اور ایٹیٹیوڈ تمام بچوں کے لیے بلا تفریق ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. کور کریکولم کو آپ جنرل ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کامن لرننگ ہوتی ہے جو سب کے لیے، نالج، سکلز اور ویلیوز. مثلا میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے نا، وہ تمام مذاہب میں بغیر کسی تفریق کے پڑھایا جاتا ہے. اس طرح سائنس کا، تو وہ جو بیسک نالج اور سکلز ہیں تمام بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، یہ کور کریکولم ہے. پھر ہے ہڈن کریکولم، وہ کریکولم جو کہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتا. مثلا فزیکل انوائرمنٹ سے بچے سیکھتے ہیں، بچے اسکول میں ٹیچر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ٹیچر بچے سے پیار کر رہے ہیں، ٹیچر جو اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ان ریٹن فارم میں ہوتی ہیں، بکس میں موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اسکول کے انوائرمنٹ سے بچہ جو چیز سیکھتا ہے، یہ ہڈن کریکولم ہے. نل کریکولم وہ کریکولم ہے جو پڑھایا نہیں جاتا. نل کریکولم اس کریکولم کو کہتے ہیں جو پڑھایا نہیں جاتا. اسپائرل کریکولم وہ کریکولم ہے جب ہم سیم کنٹینٹ کو ڈفرینٹ لیول پر انکریزنگ کمپلیکسٹی کے ساتھ پریزنٹ کرتے جائیں. دوسری کلاس میں جو جمع کا کانسیپٹ ہے، 1+1 ہوگا، 2+2، آگے تیسری میں اس کو مزید کمپلیکس کر دیا جائے گا، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، مزید یہ کمپلیکس ہوتا چلا جائے گا. اب کنٹینٹ کیا ہے، سیم ہے، پریزنٹ سیم کنٹینٹ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ گریڈ لیول پر کنسسٹنٹلی، اور اس میں کمپلیکسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ہوتا ہے اسپائرل کریکولم. پھر ہوتا ہے ایکسپلیسٹ کریکولم. یہ وہ کریکولم ہوتا ہے جس میں جو واضح ہوتا ہے ریٹن فارم میں، جیسے بکس ہیں. امپلیسٹ کریکولم جو ان ریٹن کریکولم ہوتا ہے، اس کو ہم امپلیسٹ کریکولم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے انٹینڈڈ کریکولم. وہ کریکولم جو ہم نے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہم نے جو اچیو کرنے ہوتے ہیں، وہ ہمارا انٹینڈڈ کریکولم ہوتا ہے. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آؤٹ کمس کو، یہ بچے سیکھیں گے، وہ ہوتا ہے انٹینڈڈ کریکولم. امپلیمنٹڈ کریکولم، ٹیچر جو کلاس روم میں ٹیچنگ کرتا ہے، یہ امپلیمنٹڈ کریکولم ہے. بچے کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے اٹین کریکولم. یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کریکولم کی. نیکسٹ ہمارا جو کویسچن ہے، ایک سیکنڈ میں کویسچن اوپن کر لوں.